جس شیطان اور جس نفس کو تم نے بہت بڑی طاقت سمجھا ہوا ہے نا، جسے تم ہر 2 منٹ بعد بلیم کر رہے ہوتے ہو کہ یہ کام نفس نے کروایا، یہ کام شیطان کی وجہ سے مجھ سے ہوا، وغیرہ وغیرہ، وہ نفس اور وہ شیطان جسے تم بہت بڑی بلا سمجھ رہے ہو، تمہارے ایک ارادے سے ڈرتے ہیں۔ تمہیں اس ایک ارادے سے غافل رکھنے کے لیے وہ 2 منٹ بھی سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کی نظر اس دنیا سے ہٹ گئی، اگر اس بندے نے وہ خواہش ہے جس میں ہم نے اس کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، وہ محبتیں جن محبتوں کو ہم نے اس کے لیے ضروری بنا کر اسے اس میں مصروف رکھا ہوا ہے، اگر ایک دفعہ یہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہو گیا، نکل گیا، تو اسے وہ رب نظر آ جائے گا جو اپنی قدرتوں کی وجہ سے، اپنے معجزوں اور نشانیوں کی وجہ سے ظاہر ہے، اور یہ وہ ایک ارادہ کر لے گا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں یار، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ان قریب میں مرنے والا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو جس بھی انسان کو جب یہ یاد آتا ہے نا کہ اس نے اللہ سے ملنے جانا ہے، تو پھر وہ بھرپور تیاری کر کے ملنے جاتا ہے، یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا۔ تو رب سے ملنے کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی عبادت، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا۔ انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ انسان سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی نیت سے واقف ہے۔ جب جہاں جیسے جیسے تھوڑی سی بھی اللہ کی یاد آ گئی نا، تھوڑا سا بھی اللہ کا احساس ہو گیا کسی کو، بن مانگے ہدایت کے فیصلے ہو جانے ہیں اس کے لیے۔ آپ ذرا خود کو نکالے تو صحیح اس دنیا کے مشغلوں سے، دل کی گہرائی سے صرف ایک آواز، کبھی تنہائی میں، لیٹے بیٹھے جس بھی پوزیشن میں ہو یار، لیکن سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی کمی کو فیل کر کے ایک آواز اپنے رب کو دو۔ اس ایک آواز پر تیری دنیا اور آخرت کے فیصلے نہ ہوئے نا، روتے ہوئے لڑکیاں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہے کہ فلانے نے چھوڑ دیا، فلانے نے ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا، لیکن ایسا نکلا اور چھوڑ گیا، اب میں کیا کروں گی، میں تو برباد ہو گئی، میں تو لٹ گئی، میں تو یہ، میں تو وہ۔ چلو اس نے بے وفائی کی، اس نے تمہیں یوز کیا، اس نے تمہیں سچے جھوٹے خواب دکھا کر تمہیں بزی رکھا اپنے ساتھ، اور تم سے پتہ نہیں کیا سے کیا کرواتا رہا، لیکن میری بہن، جس بندے کو تم بے وفا کہہ رہی ہو نا، اس سے بڑی بے وفا تو تم ہو۔ تم نے بھی تو اس کی خاطر اپنی ماں سے بے وفائی کی، وہ ماں کہ جب تمہیں ساری دنیا غلط کہہ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں میری بیٹی ٹھیک ہے، دنیا غلط ہے۔ تم نے بھی تو اپنے باپ سے بے وفائی کی تھی نا، وہ باپ کہ جس نے تمہیں گھر کی چار دیواری اس لیے پرووائڈ کی تھی تاکہ تم معاشرے کے ایسے گندے لوگوں سے، ایسے بدماش قسم کے لوگوں سے بچی رہو۔ اس بھائی سے بھی تو تم نے بے وفائی کی نا، کہ جو بھائی ساری عمر تمہاری عزت کا محافظ بنا، پیدا ہونے سے لے کر 20-22 سالوں تک انہوں نے تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک ایسے انسان کی باتوں میں آ گئی کہ جسے تم پراپر طریقے سے جانتی تک نہیں تھی، وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا گیدرنگ ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کی سچی جھوٹی کہانیاں تو سائڈ پہ رکھو نا۔ لڑکیوں کو ان لڑکوں کا صرف نمبر اور بس وہ کچھ پتا ہوتا ہے جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے۔ عجیب سی خواہشات کو محبت کا نام دے دیا ہوا ہے۔ بے وقوفو، تم لوگوں کی محبتیں تم لوگوں سے عبادتیں کروا رہی ہے اپنی۔ آپ کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، 2-4 چہروں کی غلامی کریں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے آئے ہو، اکیلے جاؤ گے اس دنیا سے، اور قیامت کے دن آپ کے اپنے ہی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ لوگوں کے لیے اپنی زندگیوں کو ذلیل کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، اپنی ویلیوز بناؤ۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس 60-70 سال کی زندگی میں تم نے معاشرے میں بھی نام پیدا کرنا ہے اور آخرت میں بھی اپنا مقام پیدا کرنا ہے۔ تمہارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ اس کے اپنے استعمال کے لیے، اگر کوئی حسین ہے تو وہ اپنے لیے حسین ہے۔ تو یہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ صرف اور صرف ایک مشن سیٹ کریں کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر سچویشن میں، ہر کنڈیشن میں آپ اللہ کو راضی کر سکتے۔ اللہ رب العزت کو راضی کیے بغیر اگر تم دنیا بھی سمیٹ لو گے نا، دنیا کی زندگی تم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس نے بنائی وہ اسے دھوکہ کہہ رہا ہے، اور تمہارے لیے بنائی، اور جس کے لیے بنائی وہ اس سے دل لگا بیٹھا، وہ اس سے محبتیں کر رہا ہے، وہ اس کو سمیٹنے کے چکروں میں، اور اس کو سمیٹتے سمیٹتے بنانے والے سے غافل ہے۔ یار یہ کون سا کرائیٹیریا ہے؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے میری جان؟ یار اللہ اللہ ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تم ایک بندے ہو کر اللہ کے قریب نہیں جا رہے، اللہ کو ٹائم نہیں دے رہے، کیوں؟ بس کر دو، اپنے حال پر رحم کرو۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میرے بھائی کوئی تیرا احساس نہیں کر رہا، کوئی تجھے نہیں سمجھ رہا،
کوئی تیری قدر نہیں کر رہا. وہ جو تجھے سمجھ رہا ہے، جو تیری کیئر کر رہا ہے، جو تجھے معاف کرتا ہے، جو تیرا ساتھ دیتا ہے، تیرا اس کی طرف دھیان نہیں ہے. اسی لیے تو الجھے ہوئے ہو. تجھے یہ چاہیے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کو سمجھے. تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے یا جن لوگوں کی میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں وہ میری بات مانا کرے. اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ تو اس کی بات مانا کرے. تو اللہ سے غافل، اللہ کے بندے تجھ سے غافل، ہر طرف غفلت ہی غفلت. تو ان کو ختم کر، اپنے لیے ٹائم نکال، اور ایک پیارا سا رشتہ، ایک دوستی اور محبت سے بھرا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ کریٹ کر. چل بول کہ اللہ تو میرا دوست ہے، اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اے اللہ آج سے میری زندگی آپ کے لیے گزر رہی ہے، اے اللہ میں آج اپنے سارے گناہ تیرے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں. پھر چاہے ان گناہوں کو چھوڑتے ہوئے میری دنیا برباد ہی کیوں نہ ہو جائے. کرو گے نا؟ چلو شاباش. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنا سٹارٹ کر دے، پر تنہائی کے گناہ انسان کو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دیتے. اللہ رب العزت سے اسٹرانگ کنیکشن کے لیے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں عبادتیں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر سٹارٹ کرتے ہیں، تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں. تقریباً 1-2 ہفتے کے اندر اندر آپ اللہ کا تعلق فیل کریں گے. آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں اپنے اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے انسان کو جو چیز دور لے کر جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، وہ تنہائی کے گناہ ہے. کہ ایک انسان بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہو جائے، سو اس سے تنہائیوں میں بڑی لذتیں ملتی ہے، بڑا آرام اور سکون اسے گھیرتا ہے، لیکن اللہ کا تعلق آہستہ آہستہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے تعلق کو مینٹین رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تنہائی کی عبادتوں کو اسٹرانگ کرتے. آپ کے پاس کچھ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اور آپ کا رب، تیسرا کوئی نہ ہو. پھر چاہے وہ ٹائم آپ عبادت میں گزاریں، کچھ سیکھنے میں گزار دیں، یا اللہ کو یاد کرنے میں گزار دیں. لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ چلے گئے اس دنیا سے جو آپ سے گناہوں میں کئی ہاتھ آگے تھے. لذتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اللہ کی بغاوت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. سمجھانے والوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے، لیکن چلے گئے یار. ان کی زندگی تھوڑی سی لذتوں، تھوڑی سی شہرتوں اور تھوڑی سی دولتوں کے حوالے تو ہوئی، لیکن دوسری جانب ختم بھی ہوئی. اور آج جب ان کی زندگی ختم ہوئی تو ان کی حسرتیں تبدیل ہو چکی ہیں، ان کی خواہشیں تبدیل ہو چکی ہیں، ان کی سوچ چینج ہو چکی ہے. جہاں وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ اس دنیا میں بڑی ٹھاٹ باٹ سے، شان و شوکت سے ہم نے رہنا ہے، لوگوں کے اندر اپنا خوف ڈیولپ کرنا ہے، ظلم اور گناہ ان کی ہابیز تھی. اب جا کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم گناہ نہ کرتے، کاش ہم عاجزی اختیار کر لیتے، کاش ہم اللہ کی عبادت کر لیتے، کاش ہم سمجھانے والوں کی بات کو سمجھ لیتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم وہ نہ کرتے. لیکن جانے کے بعد کون واپس آتا؟ یہ سارے فیصلے تو اس دنیا میں کرنے ہوتے ہیں. مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ جائے اور اپنے اعمال ٹھیک کر کے واپس آ جائے. آپ کو بھی نہیں ملے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اگر مگر کاش یہ وہ اس کے حوالے نہ ہو، اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے. لوگوں کی باتیں میرے دل کو چیریں گی، لوگوں کے ٹونس، لوگوں کے روڈ بیہیویئرز اگر میرے دل کو توڑ دیں، اور اس چیز سے میں ایک ڈی موٹیویشن کی طرف جا رہا ہوں، تو مجھے دوبارہ اپنے صحیح ٹریک پر، اپنے پوٹینشیل کے ساتھ، اپنی انرجی کے ساتھ کیسے آنا ہے یہ تو پتہ ہونا چاہیے. اگر تو نے یہ سب نہ سیکھا تو ہر ایرا ویرا 2-4 باتوں سے ہی تجھے مار کے چلا جائے گا، 2-4 وسوسے ہی تجھے الجھا دیں گے. جب منزل ہی نظر نہیں آئے گی تو منزل کی طرف قدم کیا اٹھاؤ گے، راستہ کیا ڈیسائیڈ کرو گے؟ دنیا نے ہمیں اتنا الجھا دیا ہے کہ ہمیں ہماری زندگیوں کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ کھایا پیا، اٹھا، جاب کی، پیسے کمائے، کیریئر بنائے، گاڑی واڑی لی، شادی کی، بچے پیدا کیے، مر گئے، دیٹس آل. نہیں، آج انسان جو انسانیت بھول رہا ہے، مسلمان جو مسلمانیت بھول رہا ہے، یہ سب ان کی اپنی منمانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرو، اور انسان نے کہا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا یہ کرو، انسان نے کہا بعد میں کر لیں گے. ارے ان راستوں پہ نہیں چلو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. انسان نے کہا کچھ نہیں ہوتا. وہ پرانی بات ہے، چل کے دیکھتا ہے، مزہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت. ہاں ٹھیک ہے، بہت سارے غلط راستے انسان کو موت کچھ دے جاتا ہے، لیکن بھائی یہ دنیا ایویں تو نہیں مہربان نا آپ پر، کچھ نہ کچھ لے گی آپ سے. آپ کے دل کا سکون، آپ کے دل کا اطمینان، آپ کی زندگیوں کی راحت ہے. یا اگر چلو یہ چھوڑ بھی دیا نا تو اللہ کا تعلق لے لے گی آپ سے. بھٹکتے پھرو گے دنیا میں، لوگ یاد آئیں گے، چیزیں یاد آئیں گی، رشتے یاد آئیں گے، اللہ نہیں یاد آئے گا. بھاگو گے بڑی تیزی سے بھاگو گے دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، عزت و آرام کے پیچھے، لیکن اللہ کی جانب قدم نہیں اٹھا پاؤ گے.
بڑی عیش کروائے گی تمہیں یہ دنیا، مزے کروائے گی، کبھی لڑکیوں کا، کبھی ناچ گانوں کی محفلوں کا، کبھی سیر سپاٹوں کا، بہت بہلائے گی تمہیں یہ دنیا، لیکن بدلے میں اللہ کی عبادت نہ کر سکو گے، اللہ سے دل نہ جوڑ سکو گے۔ توبہ کریں تاکہ آپ کی الجھنیں ختم ہو، پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی ٹینشنز کم ہو، پکی توبہ کریں تاکہ دنیا کا غم آپ کے دلوں سے اترے، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کے راضی ہونے کا احساس نا پوری دنیا کی ناراضگی پہ بھاری ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی، آپ اس بات کو لے کے خوش ہوں گے کہ بس جب اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے، تو اللہ کو راضی کریں۔ آج کے بعد کی زندگی کا یہی مشن ہونا چاہیے کہ توبہ کریں تاکہ آپ کی الجھنیں ختم ہو، پکی توبہ کریں تاکہ آپ کی ٹینشنز کم ہو، پکی توبہ کریں تاکہ دنیا کا غم آپ کے دلوں سے اترے، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کے راضی ہونے کا احساس نا پوری دنیا کی ناراضگی پہ بھاری ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی، آپ اس بات کو لے کے خوش ہوں گے کہ بس جب اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے، تو اللہ کو راضی کریں۔ آج کے بعد کی زندگی کا یہی مشن ہونا چاہیے۔ ہمارا دل نا اللہ کے غیر سے، irrelevant چیزوں سے، unnecessary feelings سے بھر چکا ہے، اس میں جگہ ہی نہیں رہی اللہ کے لیے، تو دل کو پاک صاف کر کے، دل کو خالی کر کے دنیا کی فکروں سے، دنیا کی خواہشوں اور محبتوں سے، اور اپنے آپ کو اس لیول پر کھڑا کر کے کہ بس جو اللہ نے دیا چھپ چھاپ کر کے لے لیں گے، جو اللہ نے نہ دیا گلا شکوہ نہیں کریں گے، شکر کریں گے۔ تو اس لیول پہ آ کے اللہ کو اپنے دل میں انوائٹ کریں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ آ جائے میرے دل میں، اب اس دل کو تیری ضرورت ہے، اب اس دل کو میں نے آپ کے لیے خالی کی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت بندے کی سٹرگل دیکھتا ہے، بندے کی نیت دیکھتا ہے، بندے کے رب سے جڑے جذبات دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں ضرور آتے۔ جوان کی توبہ سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور دوسری جانب نفس اور شیطان کی فل کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جوانی میں گناہ کروائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جوانی تباہ کر دے نا تو بڑھاپے میں تو ویسے یہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور دوسری جانب اگر ایک جوان اپنی جوانی کی حفاظت کر لینا تو اللہ وہ خود اس کی طاقت بنتا ہے جب یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ بتا اللہ یاد آتا ہے، یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے، یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے، رب پہ محبت آتی ہے، چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں۔ ہاں، تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، تو برداشت کر رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پہ فوکس کرتے ہو، لیکن پھر وہ وسوسے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے، وسوسوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ تو مجاہدے والی نماز ہے نا، کہ مزہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، فوکس بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب ایک انسان نے سفید لباس پہنا اور اس پر بہت سارے داغ دھبے ہوں تو کتنا برا لگتا ہے نا، لیکن اگر وہ شخص اپنے اسی سفید لباس کو اتارے اور تھوڑی سی محنت کر کے اسے دھوئے اور پھر پہنے تو سارے داغ دھبے مٹ گئے، اب یہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، اب یہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ابھی نا مسلمانوں نے بہت سارے گناہوں سے اپنے دلوں کو کالا کر دیا، اپنی زندگیوں کو داغدار کر دیا، اپنی تنہائیوں کو برباد کر دیا۔ جیسے ہی یہ مسلمان توبہ کرے گا اللہ رب العزت نے اس کی ساری گندگیوں کو صاف کر دینے، پھر یہ ہلکا ملکا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے بغیر ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ دولتیں، شہرتیں، گاڑیاں، بنگلے، لوگوں کا ہجوم، فرینڈ سرکل انسان کی اصلیت کو بدل نہیں سکتے۔ انسان بھلے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھنا شروع کر دے لیکن انسان ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو بہت شوق ہو اپنے آپ کو کچھ بنانے کا تو وہ سمپلی اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ خود کے فیصلے خود کرنے سے بہتر ہے کہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دی جائے۔ وہ ایسا بیسٹ پلانر ہے نا کہ ایک دفعہ جب اس کے ساتھ کوئی کنیکٹ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد جا کے انسان کو اپنی زندگی قیمتی لگتی ہے۔ تو یہ بغاوتیں، یہ گمراہی کے سفر، یہ لذتوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنا اور اس طرح کی عجیب کیفیتوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنا بند کرے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ گھر میں 2-4 آزمائشیں، پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا،
کیا مشکل وقت آئے؟ کیا ہو گیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو. میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو. کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس. کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اچاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی. تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے. تیری جو بھی پریشانی ہے تیرا رب اس کو راحت میں کنورٹ کرنے پر قادر ہے. اتنا تو یقین کر. اور یقین کسی معجزے کا نام نہیں ہوتا، کسی جادو وادو کا نام نہیں ہوتا. جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا ان کے اندر صبر ہوتا ہے. وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، واویلے نہیں مچاتے، جلد بازی نہیں کرتے، ریلیکس رہتے. سوری ٹو سے لیکن کچھ لڑکے جب لڑکیوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اتنے گندے اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. لڑکیوں کی طرح آئے بائیں شائیں کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ان میں لڑکی کون ہے لڑکا کون ہے. یار مسلمان بندے کی نا ایک اورا ہوتی ہے. مسلمان بندہ اور بندی سے نا تقوی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. لیکن یار ہم میں وہ بات ہی نہیں رہی قسم سے. ہم تو دو باتوں میں پھسلنے والے لوگ. دو چار خواہشیں سٹک ہو گئی نا ہماری، یا زندگی کی دو چار اپس اینڈ ڈاؤنس فیس کرنے کا موقع ہمارے سامنے آ گیا. وہ مسلمان جو صبر کا پہاڑ کہلاتا ہے یار، جو اپنے صبر سے اللہ رب العزت جیسی ذات کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، وہ مسلمان بھی آج کل رو رہا ہے. دنیا کے حالات کی وجہ سے چہرہ لٹکا رہا ہے. ابے جان تیرے ساتھ یہ ساری چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی. کیا ہو گیا تجھے اللہ کے بندے؟ واللہ مسلمان کے سامنے تو بڑی بڑی اپرچونیٹیز آتی ہیں گناہوں کو کرنے کی، اور وہ بلا جھجک کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا. لیکن یہ موجودہ دور کے مسلمان اور اسپیشلی آج کل کے نوجوان آنکھوں کے اشاروں سے ہی بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. بڑی بڑی باتیں کرنے والا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے والے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، جو صبح و شام اپنی مردانگی جھاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک عورت اس کے سامنے سے گزرتی ہے وہ اپنی مردانگی بھول جاتا ہے. اس کے اندر کا شیطان اور اس کے اندر کی ہوس جاگ جاتی ہے. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو شکلوں میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ انفارچونیٹلی آج کل کے لونڈوں کے پاس یہی سب کچھ رہ گیا کرنے کو. اور لڑکیوں نے اپنا سٹینڈرڈ کتنا لو کر دیا ہے یار. مسلمانوں کی لڑکیاں اتنی ڈھیلی مزاج کی نہیں ہوتی کہ کسی کی بھی دو باتوں میں آ کے اپنی عزتوں کے سودے کر جائے. بڑی سخت مزاج لڑکیاں ہوتی ہیں. کہ لڑکیوں کی نا ایک دور میں ہیبت ہوا کرتی تھی، اگر کسی نکمے نٹھلے کے دل میں کسی لڑکی کو ٹریپ کرنے کا خیال آتا بھی نا تو نمبر پکڑانے سے پہلے، پرپوز کرنے سے پہلے، نفس اور ہوس کا نشانہ بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا. ڈر تھا اس کے دل میں کہ یار کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے. لیکن آج کل کی لڑکیوں نے سیدھے سادھے یہ کتنا معصوم ہے یار، تو کتنا پیارا ہے، تو تیرا دل کتنا صاف ہے، تو کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی. وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے. ابھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ. کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا، ہے نا. دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار. کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا ہے، وہ بھی اکیلے. اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو. یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں. ہاں تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، جو تو برداشت کر رہا ہے. ہم سب کو نا انتظار رہتا ہے اپنے غموں سے نکلنے کا، خوشیوں کے آ جانے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا. بہت ایزی گیمز کھیلتے ہیں ہم، لیکن جانتے ہو اپنی زندگی میں مسئلوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھاگ دوڑ کرنا. اپنی زندگی میں دکھ ہے، در ہے، پریشانیاں ہیں، خود کو یہ گلے شکوے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اپنی ساری کیفیتوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی فکروں سے آزاد ہو کے جو بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ یار جو چیز میں فیل کر رہا ہوں نا، یہ تنہائی میں نے کسی اور کو نہیں فیل ہونے دینی، یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے.
دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے اٹس اوکے ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش وشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ دو چار دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں دو چار آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھانی اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس۔ کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اچاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے، تیری جو بھی پریشانی ہے تیرا رب اس کو راحت میں کنورٹ کرنے پر قادر ہے، اتنا تو یقین کر۔ اور یقین کسی معجزے کا نام نہیں ہوتا، کسی جادو وادو کا نام نہیں ہوتا، جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا ان کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، واویلے نہیں مچاتے، جلد بازی نہیں کرتے، ریلیکس رہتے ہیں۔ دنیا کے ستائے ہوئے دھمکائے ہوئے ڈرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یار، لیکن اللہ کے ساتھ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، لیکن دنیا انہی کے ساتھ برا کرتی ہے، پھر بھی زندگی کو سروائیو کرنا چھوڑتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرا حل خودکشی میں نظر آ رہا ہے، بس یار دل کرتا ہے چھوڑ دوں سب کچھ، غاروں میں نکل جاؤں، جنگلوں میں نکل جاؤں، نہ 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 نہ، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ ہارتے ہیں، بار بار ہارتے ہیں، لیکن وہی بات کہ جن کے دل جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا، جو اپنی زندگی جسٹ اللہ کے لیے گزارتے ہیں، ان کو تو ہارتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، گرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، بڑے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جب جب گریں گے، جب جب سیڈ ہوں گے، جب جب پریشان ہوں گے، وہ اللہ یاد آئے گا جس سے ہم نے اپنا دل لگایا ہوگا، جس کے لیے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، جس کی دنیا، جس کے ہم، جس کے پاس جانے والے، دیٹس اٹ۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو، دنیا اجڑ جائے اجڑنے دو، برباد ہو جائے ہونے دو، تنگ ہو جائے ہونے دو، ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو۔